کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپس میں نکاح کیسے ہوا، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبد المطلب کے سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے بھی تھے اور پیارے بھی تھے۔ ان کے پیشانی میں چونکہ نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پرسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی ساری حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواہش مند بھی تھی، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سیدنا عبد المطلب کی شان پہ قربان، آپ ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن جمال بھی رکھتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پرسائی میں بھی ممتاز عورت ہو۔ عجیب اتفاق ہے، ایک دفعہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے جنگل میں گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں کی وجہ سے آپ کو پہلے ہی پہچان چکے تھے، انہوں نے بارہا کوشش بھی کی کہ آپ کو قتل کر دیں۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کے ایک بہت بڑی جماعت اسلحہ لے کر، تلواریں لے کر اسی نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ اکیلے جنگل میں شکار کر رہے ہیں، ان کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا فضل و کرم فرمایا، اس مرتبہ بھی انہیں بچا لیا۔ ہوا یہ کچھ یوں کہ جب یہودی حملہ آور ہوئے تو عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو ایسی پھینٹی لگائی کہ وہ یہودی جو معاذ اللہ قتل عبداللہ کے ارادے سے جنگل میں آئے تھے وہ دم دبا کے بھاگ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحفاظت اپنے مکان تک آ گئے۔ اسی وقت جنگل میں وہب بن مناف بھی تھے، یہ حضرت سیدہ آمنہ کے والد ہیں۔ یہ سارا واقعہ، یہ ساری کاروائی وہب بن مناف نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اسی وقت وہب بن مناف کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر انہوں نے یہ پختہ عزم کر لیا کہ میں اپنے نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی اگر کسی سے کروں گا تو وہ یہی جوان عبداللہ ہے جس سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اسی دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے حضرت عبد المطلب تک پہنچایا۔ خدا کی شان کے عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر تھی حضرت عبداللہ کی جبکہ ان کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اسی طرح جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا، اور ایک روایت یوں ہے کہ تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار میں آپ نے قیام کیا اور وہاں پہ بیمار ہو گئے، اور 1 مہینہ وہاں پہ بیمار رہنے کے بعد 25 سال کی عمر میں آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ وہی دار نابغہ میں آپ کو دفن بھی کیا گیا۔ اب جو قافلے والے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کے دوران ہی وہ وہاں سے چلے تھے، اور مکہ پہنچ کر انہوں نے حضرت عبد المطلب کو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا بتایا، تو حضرت عبد المطلب جو بڑے پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ جا کے خبر گیری کریں، لیکن افسوس کہ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک بقا کے رہی بن چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا،
خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مرحوم شوہر پر کا ایسا پر درد مرثیہ لکھا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت سے یہ کہا، عرض کی کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوا؟ کیا ہوا اگر وہ یتیم ہو گیا؟ میں اس کا حامی و محافظ ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کا جو ترکہ تھا اس میں ایک لونڈی ام ایمن تھی جن کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹنیاں بھی تھیں، کچھ بکریاں تھیں، یہ سارا ترکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن یہ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی بھی تھی، کپڑے بھی پہناتی تھی، پرورش کی ساری ضروریات مہیا کرتی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر ام ایمن کی دل جوئی فرماتے رہے اور اپنے محبوب غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے نکاح بھی کیا، اور انہی کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہے وہ پیدا ہوئے۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات اور خارق عادات بطور علامت کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا جو واقعہ ہے یہ بھی ہوا، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، برسوں کی خشک سالی دفع ہو گئی، پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا، بت منہ کے بل گر پڑے، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ ایک لمحے میں بجھ گئی، کسرا جس کا محل بڑا مضبوط تھا وہ بھی کانپنے لگا، زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 پنگرے وہ منہدم ہو گئے، گر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بحر ساوا، دریائے ساوا یکا یک بالکل خشک ہو گیا، اور شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی یہ اچانک جاری ہو گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسا نور نکلا جس سے بصرہ کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ یہ سارے واقعات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگی کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے سے اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں، شریعت ان کو ارہاس کہتی ہے، اور اعلان نبوت کے بعد انہی تمام واقعات کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جو واقعات میں نے ابھی ذکر کیے ہیں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بلکہ ولادت کے وقت کے تھے، یہ سارے جو ظاہر ہوئے جن کو میں نے برکات نبوت کے اندر بیان کیا ہے، یہ سارے واقعات ارہاس کہلاتے ہیں۔ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، جن میں سے کچھ میں نے ذکر کیے ہیں، کچھ میں مزید عرض کر دیتا ہوں۔ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کیا کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرما دی، اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا ہے۔
وہ رسول جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے، جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا وقت آ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں بھی تھیں، کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کرو، ان کو سمندروں کی بھی سیر کرو تاکہ کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے۔ ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کی جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، میں نے کیا دیکھتی ہوں کہ میرا لال، آمنہ کے لال سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل کے ٹکڑے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے دل کے ٹکڑے ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا ہے، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے فرماتی ہیں کہ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا، سبحان اللہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، فرماتی ہیں کہ میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ فرماتی ہیں پھر 3 شخص آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں سبر زمرد کا تشت تھا، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر مشہور قول یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 ڈیز کے بعد 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے، اور اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد ہے، اور وہ لوگ 12ویں ربیع الاول کو ہی کاشانہ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ یہ دلائل مدارج النبوہ کے اندر یہی ذکر ہے۔ تاریخی عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے، اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، کائنات وجود کے الجھے ہوئے گہسوں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا آ گیا۔
یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا مأوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے، پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہو جاتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا اور پھر لے کر کعبہ پہنچ گئے۔ کعبہ میں جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور جا کر ابو لہب کو بتایا کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس نے اسی خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا، اور اس کا پھل ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا تو حال پوچھا کہ کیا حال ہے۔ اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہ ملا سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ اب یہ روایت بخاری شریف کے اندر ہے۔ اسی موقع پر سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس جگہ میلاد کروانے والوں کے لیے ایک سند ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ابو لہب جو کہ کافر تھا اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، اس کو جہنم کے اندر پانی پلایا جاتا ہے، تو اس مسلمان کا حال کیا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی بھی مناتا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے۔ جس مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد منعقد کرتے، صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فیوز الحرمین میں تعریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس محفل میلاد میں شریک ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولد النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھر، جس جگہ پہ حضور کی ولادت تھی وہاں پہ وہ محفل منعقد تھی اور میں اس میں شریک ہوا۔ فرماتے ہیں جس وقت ولادت کا ذکر پڑا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یک بارگی اس محفل سے کچھ انوار بلند ہوئے، اور میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان کے فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی ہی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابر جنت المعلا اور جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا۔
برسوں یہ مقام ویران پڑا رہا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی اہل عرب کی اور لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے آدمی نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جلسا کے رکھ دیا، جانور گھاس کھانے کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے، ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجئے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا اور ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہو گئیں اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی سرزمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں اور قحط دفع ہو گیا اور جو کال تھا وہ ختم ہو گیا، سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدہ میں، جس کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نظم کیا، اس واقعہ کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے اور وہ یتیموں کا ٹھکانہ ہے، بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب امی ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں، یا تو یہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے، ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہذا امی کے مطلب مکہ مکرمہ میں رہنے والے، یا امی کے یہ معنی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا اور نہ ہی لکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا۔ آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی کہ جس کی شان تبیان لکل شیء، یعنی ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا خوب فرمایا کہ اے میرے محبوب، نہ کبھی مکتب میں گئے نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم و ابرو کے اشارے سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خلاق عالم ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، اقرا وربک الاکرم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے؟ اس کو تو خداوند علام الخداوند علام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے؟
لیکن بظاہر اس کی چند حکمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ کہ یہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور آپ کا استاد صرف اللہ عز و جل ہی ہو، کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور سے زیادہ علم والا ہوگا۔ تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے۔ چوتھی حکمت جو سمجھ میں آتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفرین تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پانچواں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا کہ سارا عالم آپ کی تعظیم کرے، اس لیے حضرت حق جل شانہ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے زانوئے تلمس طے کرے، کوئی اس کا استاد بنے، یہ اللہ پاک کو گوارا نہیں۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجۃ الحرام، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھتے تھے، نیزوں کی برچیاں اتار لیتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑی۔ تو ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار یعنی گناہ کی لڑائی کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور کیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 سال تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے۔ اس لڑائی میں پہلے کیس پھر قریش غالب آئے اور آخرکار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے تباہ ہو گئے تھے، ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان تباہ ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام۔ اس وحشت ناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمے کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ جو قبیلے تھے، قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی ایک ایسا معاہدہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر جیو اور جینے دو اس قسم کا ایک معاہدہ کیا اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ ملک سے بد امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدہ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے مجھے کوئی سرخ رنگ کے اونٹ بھی دے دیتا نا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم
کہ حق کے لیے یا آل حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کے لیے مدد کے لیے آج بھی تیار ہوں۔ اس تاریخی معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدے سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایسا ایک معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدہ کے محرک تھے، ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث، فضل بن وداع، فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت اور صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے، امانت دار آدمی مل جائے تو اسی کے ساتھ تجارت کا مال ملک شام کو بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دوگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال اور سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک معتمد غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازاروں میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کے خانقاہ کے قریب جا کے قیام کیا۔ نستورہ جو تھا وہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی جو نستورہ تھا، راہب تھا، وہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کے آرام کر رہے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، اور ان کا نامی محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں ٹھہرا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزمان یہی ہوں گے، کیونکہ آخری نبی کی جو تمام نشانیاں میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری اس شخصیت میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان ساری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرما دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب پر، دل پر اس نورانی منظر کا ایسا خاص اثر ہوا کہ وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں، اس کے علاوہ میں نے اور بھی بڑی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے پناہ عقیدت و محبت ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب عورت تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا۔ ان سے 2 لڑکے تھے، ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ، یہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر جب ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹکرا دیا، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر، یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں، ان کے دل میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہوگی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کریں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ مشہور امام سیرت نگار محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ انی قد رغبت فیک لحسن خلقک و صدق حدیثک، یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش کیا۔ بھلا حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفاء بنی ہاشم اور سرداران مضر کو اپنی بارات میں لے کر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا۔ ابو طالب کے اس خطبے کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، ہم کو معد اور مضر کے خاندانوں میں پیدا فرمایا اور اپنے گھر کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی ہے۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے۔ اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔
جب ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا، جس کا مضمون یہ ہے کہ خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا۔ بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا، لہٰذا اے قریش تم گواہ رہنا، خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا 400 مثقال مہر کے بدلے۔ تو یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 25 سال تک حضور کی خدمت میں رہیں۔ ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہی پیدا ہوئی، جس کو انشاءاللہ عز و جل آگے تفصیل سے میں بیان بھی کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری اور خدمت گزاری میں نثار کر دی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی اور امانت اور دیانت کی بدولت خدا وند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا، اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا۔ سب نے بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت بھی پیش آیا تھا، جس کی ڈیٹیل اور تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ قبیلہ جرہم اور قصی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبہ کی تعمیر و مرمت کرتے رہتے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی، گہرائی میں تھی، اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دہارا وادی مکہ میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے بالائی حصہ میں قریش نے کئی بند بھی بنائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہتے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو اب قبائل میں بڑا سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اب ہر قبیلے کی خواہش یہی تھی، ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی یہ سعادت حاصل
کریں، ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلہ کے لیے یہ فخر اور اعزاز کا باعث بن جائے۔ اب اسی کشمکش میں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن گزر گئے، یہاں تک کہ نوبت اس تک پہنچائی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبد الدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5واں دن تھا تو حرم کعبہ میں تمام قبیلے جمع ہوئے۔ اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بوڑھے شخص کو اپنا حاکم بنایا۔ اس بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل صبح جو شخص سویرے سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہونا اسی کو پنچ مان لیں اور وہ جو فیصلہ کرے اس کو تسلیم کر لیں۔ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا کی شان کے صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضور رحمت للعالمین تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سارے پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہیں، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا ایک سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھایا اور حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ سرداروں کو حکم دیا کہ سارے لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سارے سرداروں نے چادر کو اٹھایا۔ جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایسی خون ریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نہ معلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ اب خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا نا وہ کم پڑ گیا۔ اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا تھا وہ حتیم کہلاتا ہے، حتیم کعبہ، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پرنالہ گرتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ کی گئی؟ تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ مکہ میں یہ تعریف فرمایا کہ خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کی تعمیر کی جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ پھر اس کے بعد قوم عمالقہ وہ آئے تو انہوں نے اس کی عمارت کو از سر نو بنایا، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی، پھر اس کے بعد قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب کی انہوں نے تعمیر کیا، پھر قریش نے خود تعمیر کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، پھر اس کے بعد 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچے رکھا، ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا۔ پھر 10ویں مرتبہ عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو کہ آج تک موجود ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب اور رفقا تھے وہ سارے نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ جو قربت والے تھے، قریب تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو برسوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے، تجارت
اور دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ کے ساتھ شریک رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے، جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت دماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو قریش مکہ جو کافر تھے، ان کی زبانی یہ پراپگنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہو گئے۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے پیچھے لڑکوں کا ایک غول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت دماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی غم اور رنج ہوا۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم ہوں، طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے، جس کا حضرت دماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اتنا گہر اثر پڑا کہ فوراً ہی اسلام لے آئے۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی یہ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک کار رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوستوں میں بھی سے کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل چکا تھا، گھر گھر بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں سے ایک زید بن عمر بن نفیل ہے۔ یہ علل اعلان شرک اور بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ اور یہ کون تھے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان اور مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ آپ کے دو شعر بہت مشہور ہیں جن کو مشرکین کے میلوں اور مجمعوں میں بآواز بلند سنایا کرتے تھے۔ ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا کذالک یفعل الرجل البصیر۔ کہتے ہیں کہ کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 خداؤں کو مانوں، جبکہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے لات اور عزا کو چھوڑ دیا ہے اور ہر صاحب بصیرت ایسا ہی کرے گا۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے اور وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی۔ جب آپ نے یہودی اور نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا۔ ان دونوں نے بھی یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمر ملک شام سے مکہ واپس آ گئے اور ہاتھ اٹھا کر مکہ میں بآواز بلند یہ کہا کرتے تھے، لوگو گواہ رہو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن عمر کا بڑا خاص تعلق تھا اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ ایک مرتبہ وہی نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمر سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا تو زید بن عمر کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، میں تو صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ حلال ہے، بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے گھاس اگائی، اور پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمر کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے جماعت قریش، خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ یہ تجارت تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی لین دین میں کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا۔ اس لیے ذریعہ معاش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ ہی اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے شام اور بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکاء کار اور تمام اہل بازار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدہ کی پابندی، خوش اخلاقی یہ تجارت کی جان ہے۔ ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری خصوصیات بدرجہ اتم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں پائی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا۔ اتفاق سے مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہ رہا، اور تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ انتظار فرما رہے تھے، مگر میری اس وعدہ خلافی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ایک ذرا بال نہیں آیا، بلکہ صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ میں تو اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں عرض کرنے لگا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے آپ میرے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے اور کیا ہی اچھے شریک تھے، کبھی آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جب ختم ہوا، زمانہ طفولیت ختم ہوا، جوانی کا دور آیا، تو بچپن کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب مجسم حیا، چال چلن، عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم اور سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری،
دی دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض کی تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند منظر پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی، خوش روئی کے ساتھ دوستوں دشمنوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شیوا تھا۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، یہ ساری بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانہ جاہلیت میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی ہیں، اللہ عز و جل کی شان کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام عیوب اور نقائص سے پاک اور صاف رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کا پورے عرب میں شہرہ تھا۔ مکہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وقار تھا۔ بچپن سے تقریباً 40 سال کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسوم اور جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عصمت پاک ہی رہا۔ مکہ شرک و بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا اس وقت۔ خود خانہ کعبہ میں آپ اندازہ لگائیں کہ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی معاذ اللہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہ جھکایا۔ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ اور محاسن افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف رہی۔ چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے انتہائی کوشش کی کہ کوئی ادنا سا عیب یا ذرا سی خلاف تہذیب کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو اچھال کر آپ کے وقار پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو ذلیل و خوار کر دیں گے معاذ اللہ۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہ مل سکا جس پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگشت نمائی کر سکیں۔ لہذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار انسانیت کا ایک ایسا محیر العقول اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد سعید روحیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر تن من دھن کے ساتھ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے لگی کہ ان کی جانثاریوں کو دیکھ کر شمع کے پروانوں نے جانثاری کا سبق سیکھا ہوگا، اور حقیقت شناس لوگ فرط عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن صداقت پر اپنی عقلوں کو قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلامی راستے پر عاشقانہ اداؤں کے ساتھ زمانے حال سے یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو وادی عشق میں پا برہنہ، یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے۔